میں سب سے بہتر ہوں، نہیں، ہر مسلمان کو اپنی جگہ ندامت ہونی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اگر مجھ سے خطائیں ثابت ہوئی ہیں اللہ مجھے معاف کرے۔ اپنے ہی آپ کو زیادہ کوسنا، یہاں یہ نہیں ہے کہ نہیں جی میں ہی سب سے بہتر ہوں، نہیں، بلکہ یہاں اسلام میں سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ جب وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے گا تو کوئی بھی دنیا میں اس کا دشمن نہیں ہوگا۔ جہاں منمانی ہوگی وہاں دشمنی بڑھے گی۔ تو یہ عید کا جو دن ہے، امن کا پیغام انسانیت کے نام، اس حوالے سے ہم یہ عید منانے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ عید جس کے لفظی اور اصطلاحی معنی خوشی کے ہے، یقیناً ہمارے لیے خوشی لائے، مسرت لائے، شادمانی لائے، اور ہم انسانیت کے وہ کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنما اصول بتایا، ان کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جانور جب ہم ذبح کریں گے نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ کتنا بڑا جانور ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، بلکہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث پاک یہ بہت لمبی حدیث ہے، لیکن اس کے آخر میں دو چیزیں ایسی ہیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالْعَالِمُونَ عَلَىٰ خَطْرٍ عَظِيمٍ، عالم بھی زبردست خطرے میں ہیں اگر انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اگر انہوں نے انصاف نہیں کیا، اگر انہوں نے انسانیت کے ساتھ احسن سلوک نہیں کیا، ان کو بھی زبردست خطرہ ہے محشر میں۔ اب کون بچے گا وہاں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا مُخْلِصُونَ، اگر وہاں عذاب سے کوئی بچے گا وہ اخلاص والا ہوگا، جسے جو مخلص جس کو ہم کہتے ہیں، جو مخلص ہوگا محض للہ، ہر کام کا کرنے والا۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اسی کا نام تکبر ہے۔ تکبر عذابی لا خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ عزازیل کے بارے میں، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن میں حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، تو قرآن مجید فرماتا ہے فسجدوا، بس تمام سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، بجز ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اللہ کے منکرین میں وہ شامل ہو گئے۔ ایک تو انکار کیا، دوسرا تکبر کیا۔ تو تکبر کرنا ایک مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ ندامت ایک مومن کی شان ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے یہ ندامت جو ہے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ جب انسان اپنی اصلاح کرے گا تو اسے دوسروں کی خامی پر کم نظر رہے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح لازمی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اخلاص ہر بات میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ان ایام میں تکبیر تشریق 9 حجر کے بعد، یعنی 9 تاریخ بھی، 10 تاریخ بھی، 11 بھی، 12 بھی اور 13 عصر تک، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اب ہے ایام نہر، نہر کہتے ہیں قربانی کو، جو صورت میں نے آپ سے پہلے پڑھی، آپ کے سامنے پہلے پڑھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے
اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. قربانی جو ہے جو صاحب نصاب ہوگا اس پر واجب ہوگا. یہ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا امتحان لیا کہ آپ ابراہیم کی عمر رحمت اسی میں آتا ہے آپ نے لیکن پھر آپ دے گا بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی ارجوک اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کتنا فرمانبردار تھا. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ماذا تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد آپ کو کام کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. رویا کے ذریعے سے خواب میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آج مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کتنا فرما بردار بیٹا ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے آداب فرزندی سکھائے. یہ ایسا نبی کہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ یا ابت افعل ماذا تؤمر. اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کیجئے یعنی مجھے ذبح کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات بے نیاز ہے. صرف حکم کی تعمیر کرنے سے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا جو ہے جنت سے منگایا اس کو ذبح کیا اور ہمیں اس جانور کو ذبح کرنے میں وہی ثواب ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو توصیف صاحب قربانی میں بیت اللہ نہیں کرنی. فون وچھو گئے گھر کی طرف سے ایک بیٹھ یا ایک بکرا رکھا. سب کی طرف سے اگر ایسی بات سبھی صاحب نصاب ہیں تو سبھی کو چاہیے. ٹائمس پہ کشتواری کر روز ٹائمس پہ ویروزن آج اپنی مہر جو ہے یعنی قربانی کے ایام 10 تاریخ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا افضل ہے. جماعت عید کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ نوش فرماتے کوئی چیز تناول فرماتے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ میٹھی چیز تناول فرماتے. اور عید الاضحیٰ میں آپ اپنی صبح قربانی کے گوشت سے کرتے. لوگ روزہ رکھتے ہیں. روزہ جو ہے وہ سحری سے لے کر افطار تک کا ٹائم ہے. 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کو روزہ نہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ میں لیکن میں نے آج قربانی کرنی ہے تو میں روزہ رکھوں گا. روزہ نہیں رکھنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ سے واپس تشریف لے جاتے آپ قربانی کرتے. حدیث میں آتا ہے شامی میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے شروعات کرتے. یہ باضابطہ تو کتابوں میں لکھا ہوا بہتر ہے اسی کھانے سے اسی گوشت سے جو ہے ابتدا کی جائے کھانے کی. تو اللہ تعالیٰ سے
ہمیشہ دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ جو قربانی کے ایام ہیں ان میں مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی راہ میں قربانی کروں. اور قربانی کے ایام آج 10 تاریخ یہ افضل ہے کہ کوئی عید کے دن یہ دن کیا کہتے ہیں قربانی کرتا ہے. اور کچھ لوگوں میں یہ ہے کہ جو خصوصی جانور ہے اس کی قربانی نہیں لگ سکتی وہ افضل ہے. اور آپ مادہ بھی بکری بھی کر سکتے ہیں بکرا بھی بھیڑ بھی کر سکتے ہیں بھیڑ بھی اس میں کوئی نہیں ہے. کچھ لوگوں میں اشکال ہے کہ نہیں مادہ نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ 3 حصے کیا ہیں اس قربانی کے. ایک حصہ اپنے لیے ایک قرابت داروں کے لیے ایک پڑوسیوں کے لیے. اس میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے پڑوسی کا بھی قرابت دار کا بھی اور اپنے اہل و عیال کا بھی حق. بیٹھے کیونکہ پہلے ہم نے نماز کا جو ہے وقت دے دیا ہے. پھر جب ہم اس میں تاخیر کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو اس وقت بھی عیدگاہ کے باہر ہیں عیدگاہ میں تشریف لائیں. اب نماز کھڑے ہونے میں کچھ ہی منٹ ہیں لہذا فوری طور آپ عیدگاہ میں تشریف لائیں. اور جب آپ عیدگاہ میں تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا